اس کو پھونک ماریں وہ کیسے وہ الٹ بازیاں کھاتا ہوا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان بستیوں کو جن کو ہم نے الٹا بڑے بڑے پکے مکان، اللہ پاک نے فرمایا وہ الٹ بازیاں کھاتے تھے ایک تنکے کی طرح۔ اے لوگو تم کون ہو؟ اور رب تبارک و تعالیٰ، یہ کبھی کبھار آندھی آتی ہے، ہنیری جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، آتی ہے تو ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ لیکن رب وحدہ لا شریک ہے، وہ ہم پہ مہربانیاں فرماتا ہے۔ یہ زلزلے پچھلے سالوں میں آئے، 2008 میں آیا، اور اس کے بعد پھر یہ 2-3 سال پہلے بھی میر پور کی طرف آیا۔ بستیاں بڑی مضبوط الٹی گئی کہ نہیں الٹ گئی؟ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ زلزلے آتی ہے، زمین کانپنا شروع ہو جاتی ہے، ایک سیکنڈ یا چند سیکنڈ وہ زلزلہ ہوتا ہے جو ہم لوگوں سے برداشت نہیں ہو پاتا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں ان بستیوں کو دیکھو، ان کو یاد کرو، اگر میں نے ان کو برباد کر دیا تھا تو میرے اندر پھر بھی طاقت ہے، میں الٹ سکتا ہوں، میں ان کو برباد کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ ہوا کیوں؟ انہوں نے رسول کی نشانیوں کو، رسول جب نشانیاں لے کر تشریف لاتے تو وہ ان نشانیوں کی تکذیب کر دیتے تھے، رسولوں کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ یعنی مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے فرمایا رب کو ایک مانو، انہوں نے کہا ہم تو 360 خداؤں کو مانتے ہیں، ایک بارش کا ہے، ایک رزق کا ہے، ایک اولاد کا ہے، ایک فلاں کرنے والا فلاں کرنے والا، خانہ کعبے کے اندر سجا کر رکھے ہوئے، ہم تو ان کو مانیں گے۔ رب نے فرمایا ان سب کی عبادت چھوڑ دو، ایک رب کی عبادت کرو جو تمہیں نفع دیتا ہے، جو تمہاری زندگی کا بھی مالک ہے، تمہاری موت کا بھی مالک ہے، تمہارا رازق بھی ہے، تمہارا خالق بھی ہے، تمہیں اولاد بھی دینے والا ہے، تمہیں دنیا زندگی بھی اور موت بھی دینے والا ہے۔ تو کیا ہم لوگ ایسی ساری چیزوں پر اعتقاد رکھتے ہیں؟ ان لوگوں نے اس اعتقاد کو چھوڑ دیا تو آج ہم لوگ بھی چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے پھر فرمایا آیاتہم رسولہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم۔ اب یہ چیز بڑی قابل توجہ ہے، فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ان پر ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس بستی کو الٹوں، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس بستی کو ہوا سے اڑا دوں، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے اوپر پانی کا عذاب مسلط کر دوں۔ یہ اللہ نے خود فرمایا وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن ہوا کیا؟ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، خود انہوں نے ظلم کے رستے کو ہموار کیا، خود انہوں نے اس سزا کو تجویز کیا۔ کیا لوگوں نے نہیں کہا تھا، نبی آئے تو لوگوں نے نہیں کہا تھا تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے؟ یہ لوگوں نے اپنی زبانوں سے بولے ہوئے الفاظ۔ تو آج ہم لوگ اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں اور اپنی ذات کا مطالعہ کیا کریں، یار ہم مسلمان ہیں، اس دنیا میں آئے، جب رب کا حکم نہیں مانیں گے، رب کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو کیا رب کی طاقت کے اندر کوئی کمی ہے؟ رب جب چاہے گا کھینچ لے گا کہ نہیں کھینچے گا؟ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر کی ذات کا مالک ہے۔ ہم تو عاجز بندے ہیں، میرے اندر، آپ میں سے کسی کے اندر یہ ہمت نہیں کہ اپنی مرضی سے سانس لے سکے، اپنی مرضی سے سن سکے، اپنی مرضی سے کلام کر سکے۔ اگر یہ زبان سلامت ہے، اس کو رب نے کلام کی طاقت دی ہے تو اس کو رب کے کلام کی تلاوت بھی کیا کرو۔ اگر یہ اعضاء جسمانی سلامت ہیں، رب نے ان کو تندرستی عطا فرمائی ہوئی ہے تو ان کی زکوٰۃ یعنی نماز روزہ بھی کیا کرو۔ اگر رب وحدہ لا شریک نے رزق دیا ہوا ہے تو وہ رزق ہمارا نہیں ہے، رب کی عطا سے ہے، رب جب چاہے جیسے چاہے وہ اٹھا لے لے واپس، اس کی طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نہیں سنبھال سکیں گے،
تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح معنوں میں اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اعمال کو یاد ٹٹولا کریں۔ پھر بار بار مجھے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہم لوگ آج رب کے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، رسولوں کے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہ عذاب آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہ زلزلے آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہنیری اڑا کے ہم لوگوں کو لے جائے، کہیں اور جا کے پھینک دے۔ رب کی بادشاہت میں طاقت ہے، تو اس رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، یا اللہ ہم خطا پر ہیں، تو غفور رحیم ہے، ہمارے اوپر اپنا فضل شامل حال فرما، آمین۔